نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی فصل لربک وانحر پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر ان شانئک هو الابتر بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین معزز سامعین، سورۃ الکوثر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی الفاظ کے حساب سے سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 آیتیں ہیں اور اس سورہ مبارکہ کی ان 3 آیتوں میں 3 بڑے مضمون بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا پہلی آیت مبارکہ میں مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا، دوسری آیت مبارکہ میں پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا، اور تیسری آیت مبارکہ میں انجام دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا، آپ کے دشمنوں کا انجام بیان ہوا۔ سورہ کوثر سے لے کر سورۃ الناس تک ایک خوبصورت ربط ہے ان صورتوں کا، وہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ کوثر میں فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی بہت بڑا انعام عطا کیا۔ آگے چلیں، اس کے بعد سورہ کافرون ہے۔ جب ہم نے آپ کو یہ مقام عطا کیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ کھل کر اعلان کریں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ جب آپ کھل کر یہ اعلان کرو گے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر اللہ کی مدد آئے گی اور فتح ملے گی اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے۔ جب اللہ کی مدد آئے گی تو تبت یدا ابی لہب وتب، پھر آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب اللہ کی مدد بھی آ گئی، دشمن بھی برباد ہو گیا، تو پھر جس مسئلے کی وجہ سے یہ اللہ کی مدد آئی ہے اس مسئلہ توحید کو خوب بیان کرنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب اللہ کی توحید کو بیان کرو گے، دشمن اور تو کچھ حرکتیں کر نہیں سکے گا، کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، وہ ایسی چھپی حرکتیں، جادو اور اس قسم کی حرکات کرے گا۔ تو ان کے لیے آخری 2 صورتیں ہیں، آپ یہ پڑھ کر میری پناہ میں آ جائیں، دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب واپس آئیے، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کثرت سے ہے، خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی۔
کوثر کے مصداق کیا چیز ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن تمام اقوال کا خلاصہ وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا سارے کا سارا بہترین اور کثرت سے عطا کیا، اور وہ سارا ہی اس سے مراد ہے۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی عطا فرمائی ہے۔ مثلا باقی لوگوں کو ہم نے نبوت نہیں دی، ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑی بھلائی ہے۔ باقی انبیاء کو نبوت ہم نے دی، آپ کو ہم نے ختم نبوت عطا فرمائی، تو یہ کیا ہو گئی؟ خیر کثیر ہو گئی، باقیوں کی بنسبت اور زیادہ خیر اور بھلائی ہم نے عطا فرمائی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ خصوصی فضیلتیں عطا فرمائیں جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ مثلا روب کے ذریعے ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے آپ کے لیے غنیمتیں حلال کی، ہم نے آپ کے لیے قربانی کا گوشت حلال کیا، ہم نے ساری دھرتی کو آپ کے لیے طہارت کا ذریعہ بنایا، ساری دھرتی کو آپ کے لیے سجدہ گاہ بنایا، اور ہم نے آپ کو پوری کائنات کا رسول بنایا، اور ہم نے آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا۔ انا اعطینا کل کوثر، یہ ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ تھوڑے بہت سو رہے ہیں دائیں بائیں۔ بہرحال ہم نے آپ کو یہ ساری خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو بھلائی عطا فرمائی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج محشر کا دن ہے، سورج سر پر ہے اور ہر کوئی تڑپ رہا ہے، کون ہو جو سفارش کرے، کون ہو جو اللہ کے آگے جا کر بات کرے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، کہیں گے میں نہیں جا سکتا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ معذرت کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حتیٰ کہ سارے انبیاء معذرت کرتے آئیں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس وقت مقام محمود پر جو شخص جائے گا، رب کا سجدہ کرے گا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا، اس شخص کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب مقام محمود ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اسی طرح حوض کوثر مراد ہے، حوض کوثر مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض گویا کہ ابھی میرے سامنے ہے، گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، جس کی مسافت لمبی، جس کا پانی برف سے ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر کا ساقی ہوں گا۔ ساقی کا معنی پلانے والا، پیاسے آئیں گے اور میں جام بھر بھر کے ان کو پلاؤں گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، زور سے آمین کہیں۔ اور جو حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پی لے گا، پھر محشر کی جتنی بھی گرمی ہو اسے پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں نہ پہنچ جائے۔ ہاں ایک حدیث میں آیا کچھ لوگ آئیں گے میرے حوض کی طرف بڑھیں گے اور فرشتے ان کو دور ہٹائیں گے، میں دیکھ کر کہوں گا یہ تو اپنے معلوم ہوتے ہیں، ان کو آنے دیجئے۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی، اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے ان کو دین کا نام دے دیا تھا۔ حضور فرمائیں گے میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی دینی، ان کو تو دور ہی کر دو جس نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کی ہے۔ معلوم ہوا حوض کوثر سے وہ بندہ محروم رہے گا جس نے دین میں بدعت ایجاد کی ہے۔ اللہ بدعات سے بچائے اور سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں کوثر ہیں۔ اور ایک بات جس کے بارے میں اکثر مفسرین کا قول ہے وہ ہے قرآن مقدس،
انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے۔ اور بعض مفسرین نے قرآن اور حوض کوثر میں ایک جوڑ لگایا ہے، فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، جو دنیا میں قرآن اس حوض کوثر سے پیے گا، یعنی قرآن کے قریب آئے گا، وہ محشر میں آپ کے ہاتھوں سے کوثر کا جام بھی پی لے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرمائی، اے میرے محبوب جو عزت، جو رفعت، جو مقام، جو بلندی، جو نعمتیں، جو عظمتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی، ان میں کسی چیز میں کمی کوئی نہیں، ہر چیز ہی آپ کو بہتر سے بہتر عطا فرمائی۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں شاعر اپنے اپنے کلام لکھ کر کعبے کے ساتھ لٹکاتے تھے، اور پھر بڑے شعراء آتے ان کو پڑھتے، پھر مقابلہ ہوتا بھائی کس نے شعر اچھے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا بھائی یہ سورہ کوثر بھی لکھ کرنا کعبے کے ساتھ لٹکا دو جہاں شاعروں کے کلام لکھی ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے غزلیں لکھی تھیں، بڑے بڑے اشعار لکھے تھے، شعراء آئے وہ پڑھتے تھے اور نمبر لگاتے تھے، آخر میں سورہ کوثر لکھی ہوئی نظر آئی، چند لفظ سے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، فصلی لربک وانحر، رب کی نماز اور قربانی، رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشاں ہوگا۔ انہوں نے اس کو پڑھا، پھر پڑھا، بار بار پڑھا، آخر قلم کے ساتھ آگے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، اس پہ نمبر ہم کیا لگائیں گے۔ یہاں تو شاعروں کا کلام لکھو تو ہم نمبر لگائیں، یہ تو کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر۔ یہ ہے عبادت کی ساری اقسام آ گئی جی۔ عبادت کی 3 قسمیں ہر روز ہم تشہد میں کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور مال کی عبادت بھی۔ تو نماز میں زبانی بھی ہو گئی اور بدنی بھی ہو گئی، زبان کے ساتھ تسبیح پڑھ رہا ہے، زبان کے ساتھ حمد پڑھ رہا ہے، زبان کے ساتھ قرات کر رہا ہے، اور بدن کے ساتھ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، یہ ساری بدنی عبادت۔ فصلی لربک، اے میرے محبوب اتنا اونچا مقام تجھے دیا ہے، اب تو نے کرنا یہ ہے، ایک تو رب کی نماز پڑھنی ہے، یعنی زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ فصلی لربک، خالص اپنے رب کے لیے۔ اور نمبر 2 وانحر، نہر کہتے ہیں اونٹ کو کھڑے کھڑے جو ذبح کرتے ہیں نا، اس کو نہر کہتے ہیں۔ ایک تو ذبح ہوتا ہے اور ایک نہر ہوتا ہے۔ ذبح یہ ہے کہ لٹا کر گلے پہ چھری پھیرو، نہر یہ ہے کہ کھڑے کھڑے اس کی اگلی ٹانگ کے پاس جہاں پہ چھرا مارتے ہیں وہ رگ کٹ جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، مراد اس سے قربانی ہے۔ فصلی لربک وانحر، میرے محبوب نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی کس کے لیے؟ یہ ہو گئی مالی عبادت۔ بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ مالی عبادت بھی اسی طرح اللہ کا حق ہے میرے بھائی، جس طرح بدنی عبادت اللہ کا حق ہے، جیسے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، ایسے نظر نیاز بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، وہ مالی عبادت۔ اور آخری بات، ان شانئک هو الابتر،
بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، نسل آگے نہ چلے۔ یہ کفار بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ ایک دفعہ ایک کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا، جب واپس گیا نا تو کسی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس ابتر کے پاس کھڑا ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی نرینہ اولاد بچپن میں فوت ہو گئی، آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے، آپ کے بیٹے قاسم فوت ہو گئے، عبداللہ فوت ہو گئے، جن کو طیب اور طاہر لقب دیے گئے، وہ وفات پا گئے۔ تو کہتے جی ابتر ہے، نعوذ باللہ، کون ان کا نام لے گا؟ اولاد ہی کوئی نہیں ہے۔ نام تو تب چلتا ہے جب بیٹے ہوں، پھر پوتے ہوں، پھر آگے پڑ پوتے ہوں گے، پھر نام چلے گا۔ یہ تو ابتر ہے، نعوذ باللہ۔ رب نے کہا میرے محبوب تیرے نام کی تو میں گونج لگا دوں گا دنیا میں، اور تیرے دشمن ابتر ہوں گے، ان کا نام لینے والا۔ اچھا، اس پر ایک واقعہ سناؤں، ایمان تازہ ہوگا۔ بھائی ابو جہل کا نام آج کوئی رکھتا ہے اپنے بیٹے کا؟ جی بولتے نہیں ہیں بھائی، ارادہ ہے تو نہیں کسی نے؟ کوئی رکھتا ہے اپنے بیٹے کا نام؟ جی ابو جہل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو الحکم اس کا اصل پہلے نام تھا، ابو الحکم بھی کوئی نہیں رکھتا، حالانکہ اس کا معنی تو ٹھیک ہے حکمت والا، وہ بھی کوئی نہیں رکھتا ہے ڈر سے کہ اس بدبخت کے ساتھ تشبیہ آتی ہے۔ ابو لہب شعلے والا، خوبصورتی والا، اچھا نام ہے، لیکن کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھنے کے لیے تیار ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام اپنی جگہ پہ رہا، حضور کے نام، حضور کے غلام بلال کا نام بھی آج دنیا میں روشن ہے۔ آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں محمد بلال ملیں گے، اور حضور کا نام محمد بلال، محمد حاشر، محمد فلاں، محمد فلاں، ہر نام کے ساتھ میرے نبی کا نام ساتھ روشن ہو رہا ہے، چمک رہا ہے۔ نبی پاک کا نام تو ہو گیا روشن۔ جو بات سنانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا ابو جہل۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ والے دن ڈر کے مارے بھاگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جو تھا، ان کا باپ دشمن تھا، پھر اب یہ بڑا دشمن تھا، یہ بھاگا اور جا کر کشتی میں بیٹھ کر اس نے سوچا کہ نکل جاؤں یہاں سے ورنہ میری خیر نہیں ہے، اور واقعتاً اس کے بارے میں حکم بھی تھا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ کشتی میں جب بیٹھا تو کشتی بھنور میں آئی، ڈوبنے لگی۔ ملا نے کہا اللہ کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا بھائی اللہ کو کیوں پکاریں؟ یہ تو دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ مشکلوں میں کس کو پکارنا ہے، ہم تو اپنے یہ معبود جو ہیں ان کو کیوں نہ پکاریں؟ ملا نے جواب دیا بھائی ہمارے جو معبود ہیں وہ خشکی میں تو گزارا کر لیتے ہیں، پانی میں ان کا بس، پانی میں ذرا ڈھلے نے، باقی باہر ماشاءاللہ سکی جائی بڑے تکڑے نے۔ ہمارے پنجابی کا ایک لفظ ہے، کوئی بندہ کمزور ہو نا جرگوں میں جھگڑوں میں، تو پنجابی میں کہتے ہیں یہ فلانا جڑا نا ایک کھوب آدھا بہو کچا، یہ نہیں کیچڑ میں کھوب میں جہاں پھنس جائے ادھر نہیں چل سکتا، باہر بڑے ٹھیک ہے۔ ملا نے کہا ہمارے معبود جو ہے نا مشکل کشا ماشاءاللہ بڑے تکڑے نے، کھوب آدھے بڑے کچے نے۔ ابھی اس دفعہ محرم کے دنوں میں وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، میرے موبائل میں بھی ہے، وہ گھوڑے کو سجایا ہوا ہے بیچارے کو، اور پھول ہار شار ڈالے ہیں، اور اس کے آگے جناب وہ منتیں مان رہے ہیں۔ وہ گھوڑا تو گھوڑا بیچارہ وہ کہیں بدک گیا اور ساتھ ہی نالے میں جا گرا، اور نالے کے اندر پائپ تھا، شاید آپ میں سے کسی نے ویڈیو دیکھی ہو، پائپ کے اندر اس بیچارے کا پاؤں پھنس گیا۔ وہ اس سے مشکل کشا سے اپنی مشکلیں حل کروا رہے ہیں، اور مشکل کشا وہاں پھنس گیا جناب، نیچے نالا ہے، گٹر ہے، اور اس کے ساتھ پائپ ہے، اور اس کا پاؤں وہاں پھنسا ہے۔ وہ پھر اور بدکا بیچارے نے زور مارا، اس کی ٹانگ شانگ اپنی ٹوٹ گئی ہے، وہ تیری مشکل کشائی کیا کرے گا جو خود مشکل میں پھنسا ہوا ہے؟ تو مشکل کشا پھنس گیا۔ تو ملا نے کہا اکرمہ سے کہ ہمارے مشکل کشا پانی میں کام، پانی میں ان کی سروس دستیاب ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں اللہ ہی کو پکارنا پڑے گا۔
اب جب اللہ بات سمجھ دے دے، اکرما نے کہا اچھا اگر پانی اور مشکل میں وہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر بعد میں جہاں ضرورت نہ ہو پھر ان کو پکارنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ہے نا کہ پکار کے لائق کون ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ اس کشتی کو اگر تو نے پار لگایا اور میں کنارے لگ گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ایمان قبول کر لوں گا۔ چنانچہ کشتی پار لگی، اکرما آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا میرا باپ جو دشمن تھا اور میں بھی تھا اس سے پہلے، وہ دشمنی اپنی جگہ پہ، مسئلہ سمجھ آ گیا، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر ابو جہل کا بیٹا بھی ایمان قبول کرے تو میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آپ نے اس کے ایمان کو قبول کیا، اکرما مسلمان ہو گئے۔ اب اگلی بات جو سنانی ہے توجہ سے سننا، اکرما جب مسلمان ہوئے، اب ابو جہل کا نام تو بڑا مشہور تھا بدنامی میں، کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا، نام تو ہوگا نا بدنام کا بھی۔ اس کا نام بڑا مشہور تھا، ہر بندہ جانتا تھا ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا جی، بدر میں مارا گیا، لیکن دیکھا ہوا سب نے نہیں تھا، نئے نئے لوگ ایمان قبول کر چکے تھے، نام سنا ہوا تھا۔ اکرما جب ایمان قبول کر کے جا رہا ہے، ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے او دیکھو ابو جہل نہ پتر مسلمان ہو گیا، بڑا جو دشمن تھا، ہر بندے نے کہا او دیکھو ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ جب صحابہ کی زبان پہ ابو جہل کا تذکرہ آیا نا تو اکرما واپس پلٹ کر میرے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ بار بار کہہ رہے ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، اپنے صحابہ سے کہیں کہ مجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہا کریں، مجھے ابو جہل کا بیٹا۔ آپ نے فرمایا تو ہے جو اس کا بیٹا تو پھر کیا کہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کا دشمن تھا نا، اب میں نہیں چاہتا کہ میرے تعارف میں آپ کے دشمن کا نام بھی آئے، اس لیے صحابہ کو کہے میرا تعارف کروانا ہو تو کہا کرے اکرما بن اسلام، اسلام کا سپاہی اکرما آ گیا۔ رب نے کہا ان شانئک ھو الابتر، میرے نبی تیرے دشمن کا ایسا نام مٹاؤں گا سگا بیٹا بھی باپ کا نام برداشت نہیں کرے گا۔ بات کے اندر تو بات کی رہی نا بات، سگا بیٹا بھی باپ کا نام برداشت نہیں کرے گا، تیرے دشمن کے نام کو گالی بنا کر رکھ دوں گا، ایسا اللہ نے ذلیل کیا۔ اور آخری بات، ایک اور دشمن تھا، یہ ابو جہل تو واضح دشمن تھا نا میرے نبی کا، ایک اور دشمن تھا، چھپا دشمن تھا، منافق عبداللہ بن ابی۔ ابو جہل مکہ میں دشمن تھا، اعلانیہ دشمن تھا، یہ کوالٹی تھی ابو جہل میں کہ اس نے منافقت نہیں کی، علل اعلان دشمن تھا۔ عبداللہ بن ابی وہ بے ایمان تھا جو بظاہر کلمہ بھی پڑھتا، میرے نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا، لیکن مخالفت کرتا۔ تبوک کے سفر سے واپسی میں اس نے ایک بکواس کی، اس نے کہا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم مدینہ جائیں گے، ہم عزت والے ان ذلیلوں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی، آج بھی سورہ منافقون میں موجود ہے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مخلص میرے نبی کا وفادار غلام تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے والد نے یہ بکواس کی ہے تو اس نے تلوار لی اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو گیا اور باپ سے کہنے لگا یا تو کہے کہ میں ذلیل ہوں اور کمینہ ہوں اور میرے سارے ساتھی بھی کمینے ہیں اور محمد کریم بھی عزت والے ہیں اور محمد کے ساتھی بھی عزت والے ہیں، یا تو یہ جملہ کہے یا تلوار میری ہوگی اور گردن تیری ہوگی اور دنیا دیکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں اپنا سگا باپ بھی مقابلے میں کیوں نہ آئے اس کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ بالآخر اس نے کہا میں بھی کمینہ ہوں اور میرے سارے ساتھی ذلیل ہیں، محمد کریم بھی عزت والے ہیں، ان کے ساتھی بھی عزت والے ہیں۔ رب نے کہا ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کا نام مٹاؤں گا میرے محبوب، تیرے نام کو تو عزت عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔
انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔